جو یہ سینٹ کا معاملہ ہے، دیکھیے دیکھا گیا کہ دنیا کے اکثر ممالک کے اندر جو ایوان بالا اور ایوان زیرین دونوں موجود ہوتے ہیں، اور ان کے درمیان کوئی نہ کوئی ایک سیٹلمنٹ بھی ہوتی ہے۔ کچھ ممالک ایسے ہیں جن میں ایک ایوان موجود نہیں ہوتا، وہ ممالک بھی چل رہے ہیں۔ تو کیا یہ دو ایوان ہونا، ایوان بالا اور ایوان زیریں ہونا، کیا یہ ایک جمہوریت جو ہم نے مستعار لی ہے مغرب سے، یہ اس کا لازمی حصہ ہے، یا یہ کوئی کام نہ کرنے کا ایک بہانہ بن جاتا ہے؟ ہم تو پاکستان میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے قانون اپروو ہوا، وہاں سے ڈس اپروو ہوا، یہ ہوا وہ ہوا، اسی میں لگے رہے، 5 سال گزر گئے، 4 سال گزر گئے، قوم وہیں کے وہیں کھڑی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آصف صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا۔ اصل میں سینٹ یا ایوان بالا، ایوان زیریں، لوور ہاؤس، اپر ہاؤس آف دا پارلیمنٹ، یہ چیزیں ٹریس کرنے کے لیے اور ان کی بیسیکلی ریزن کیا بنائی گئی کہ یہ وجود میں آئیں، پارلیمنٹ آخر ڈیوائیڈڈ کیوں ہو مختلف ہاؤسز میں، اس کو ہم دیکھنے کے لیے تھوڑا سا ہسٹری میں ٹریس بیک کرنا پڑتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جو فرینچ ریولوشن، خیر اس سے پہلے اگر بات کریں تو جو پروٹیسٹنٹ موومنٹ تھی، ریفارمیشن اور اس کے بعد رینائسنس کی تحریک وہاں پہ آئی، لیکن زیادہ خاص طور پہ فرینچ ریولوشن کے بعد ڈیموکریسی جو ہے وہ اپنے عروج کی طرف گئی، اس کے ساتھ ہی صنعتی انقلاب بھی آیا، کیپٹلزم اپنے عروج پہ گئی، اور 20th سینچری کے سٹارٹ میں خاص طور پہ یہ سوشل ریولوشن جسے وہ کہتے ہیں فیمنزم کے نام کے اوپر، وہ بھی لے کے آنا شروع ہو گئے۔ تو پہلے ایک بات تو یہ ہے کہ یہ جو نظام ہے، خاص طور پہ سیاسی نظام، اٹ کینٹ آپریٹ ان اے ویکیوم، یہ ساری کی ساری چیزیں آپس میں لنکڈ ہوتی ہیں۔ ایک النظام ہوتا ہے، اور وہ النظام اس کے اندر نیچے یہ آپ کا سیاسی نظام بھی ہے، معاشی نظام بھی ہے، معاشرتی نظام بھی ہے، تعلیمی نظام بھی ہے، آپ کا کرمنل جسٹس سسٹم بھی اس کے اندر آتا ہے، پھر آپ کے باقی جو جتنے بھی نظام ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے اس کے اندر آتے ہیں، اور یہ سارا ایک امبریلا ہے، اس کے نیچے ساری بات ہو رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو فرینچ ریولوشن تھی اس سے پہلے خاص طور پہ بادشاہت ہوا کرتی تھی، ارسٹوکریسی جسے کہتے ہیں، اشرافیہ کی حکومت ہوا کرتی تھی، اور پھر آگے چل کے نام بدل کر آپ اس کو ماڈرن ویسٹرن ڈیموکریسی کے نام پہ بھی سامنے لے کے آئے۔ اب جس طرح کہ آپ نے سوال میں یہ کہا کہ پہلی بات تو یہ کیا مختلف ممالک میں اس وقت کئی ممالک میں موجود ہیں دو ایوان، کئی ممالک میں نہیں موجود۔ ایک تو یہ کہ بہت سارے ممالک نے ماضی قریب میں ہی دو ایوانوں کی، اور خاص طور پہ ایوان بالا جو ہے اس سے چھٹکارا حاصل کر لیا ہوا ہے۔ تقریباً 59 یا 60 ایسے ممالک ہیں۔ کیوں؟ آپ اس کی ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کی ریزن کیا ہے، اور جن میں ہے بھی ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ مثال کے طور پہ برطانیہ میں جو ہے وہ ایک ہاؤس آف کامنز ہوتا ہے، ایک ہاؤس آف لارڈز ہوتا ہے۔ پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس کے مطابق ہم کیونکہ چلتے ہیں زیادہ، اس لیے ہمارے بھی وہ کانسیپٹ اسی طریقے سے اپلائی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک ہمارا جو نیشنل اسمبلی یا پروونشل اسمبلی ہوگی اور دوسری طرف ہماری سینٹ ہوگی جسے ایوان بالا کہا جاتا ہے۔ امریکہ کو دیکھیں، یو ایس اے میں، تو وہاں پہ جو کانگریس ہے ہماری پارلیمنٹ، اس کو وہ کانگریس کہتے ہیں، اس میں ہاؤس آف ریپرزینٹیوز ہے اور سینٹ ہے، یہ دو ادارے ہیں، لیکن وہاں پہ سینٹ بہت پاورفل ہے۔ وہاں پہ سینٹ کے سامنے جا کے لوگوں کو ٹیسٹیمنیز دینی پڑتی ہیں، وہاں پہ سینٹ خود قانون سازی کر سکتا ہے، وہاں پہ سینٹ جو ہے وہ صدر کی امپیچمنٹ بھی شروع کروا سکتا ہے، وہاں پہ سینٹ بہت سارے معاملات میں ہاؤس آف ریپرزینٹیو سے بالا تر بھی ہے۔ اور خاص طور پہ یہ بات کہ وہاں پہ سینٹ جو ہے اس میں لابینگ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لابسٹس جو ہیں وہ کمپنیز کے بھی ہیں، جو بڑی بڑی کمپنیز پشت پناہی کر رہی ہوتی ہیں، اور لابسٹس جو ہیں وہ مختلف گروپس کے بھی ہیں، جس طرح ایک انڈین لابی بڑی مشہور ہے، اور سب سے بڑی وہاں پہ اسرائیلی لابی، یہودی لابی موجود ہے۔ برطانیہ میں جو ہاؤس آف لابنگ بھی کرپشن ہی کرتی ہے۔ حقیقت یہی ہے، کرپشن کے کئی طریقے ہیں نا، کرپشن میں پیسہ لین دین بھی، اور ہمارے معاشرے میں تو خاص طور پہ وہ پیسے کا لین دین، جس طرح آپ ذکر کر رہے تھے یوبیک صاحب پہلے فرمائے، پیسے کا لین دین زیادہ امپورٹنس رکھتا ہے۔ وہاں پہ جو ہے وہ فیورز کا لین دین، یو اسکریچ مائی بیک آئی اسکریچ یور بیک، اس معاملے کے اندر وہ لین دین بہت زیادہ ہوتا ہے، اور وہاں پہ جو پالیسی میکنگ کو دیکھا جاتا ہے خاص طور پہ، آخر امریکہ میں ریپبلکن اور ڈیموکریٹس یہ دو پارٹیز ہی کیوں ہیں؟ کیوں کوئی تیسری قوت نہیں آتی؟ کیوں وہاں پہ اور زیادہ پارٹیز نہیں ہیں؟ کیوں برطانیہ کے اندر لیبر پارٹی اور وہ جو کنزرویٹو پارٹی ہے، ٹوریز بھی جنہیں کہا جاتا ہے، یا پھر اب کچھ عرصہ پہلے سے وہاں پہ لبرل ڈیموکریٹس بھی آنا شروع ہوئے ہیں، تو یہ تین پارٹی یا دو پارٹی سسٹمز ہی کیوں آخر؟
اب پاکستان کی سینٹ کو دیکھیں تو یہاں بھی اور جن ممالک میں اس کو ختم کیا گیا انہوں نے بھی دیکھا کہ یہ ایک ریڈنڈنٹ ڈپارٹمنٹ ہے، جو ایک ریڈنڈنٹ ادارہ ہو چکا ہوا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں رہ گئی ہوئی. وجہ اس کی کیا ہے؟ پاکستان میں جو سینٹ کے لیے واحد ایک ریزن دی جاتی ہے لیگل پوائنٹ آف ویو سے یا کانسٹیٹیوشنل پوائنٹ آف ویو سے، وہ یہ ہے کہ یہ اکائیوں کو نمائندگی دیتا ہے. ٹھیک ہے نا، کیونکہ اس میں پنجاب کے بھی اتنے ہی سینیٹرز آئیں گے، سندھ کے بھی اتنے ہی سینیٹرز آئیں گے، بلوچستان کے بھی اتنے ہی سینیٹرز آئیں گے، اور کے پی کے بھی، جو کہ پہلے سرحد کہلاتا تھا، اس کے بھی اتنے ہی سینیٹرز آئیں گے. اچھا، لیکن یہ چیز بھی اب پاکستان میں اس طرح سے نہیں رہی جس طرح کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی. جن ممالک نے یہ فیل کیا کہ ایک ایسا ادارہ موجود ہے جس میں اور تو کوئی ریزن ہے نہیں، صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اوپر لے کے آیا جاتا ہے، ان کو فیور دینے کے لیے اوپر لے کے آیا جاتا ہے، انہوں نے اس بات کو سمجھا. امریکہ ایک استثناء ہے کیونکہ وہاں پہ سینٹ واقعی پاورفل ہے ادارہ، لیکن باقی ممالک میں بہت سارے ایسے ہیں. ایون برطانیہ میں جب ہاؤس آف لارڈز کے اندر کسی کو لارڈ کا ٹائٹل دیا جاتا ہے، اس نے کیا کیا ہوتا ہے؟ کوئی الیکٹ ہو کے تو نہیں آیا ہوتا، بس خوش کرنے کے لیے ٹائٹل دے دیا، نوازنے کا ایک طریقہ ہے. ایسے ہی یہاں پہ نوازنے کے لیے جب آپ کو ایک ادارہ قائم کرنے کی ضرورت پڑی تو آپ نے سینٹ قائم کر دیا. اب سینٹ کے اختیارات پاکستان میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اپنے اختیارات سینٹ کے تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر قومی اسمبلی سے بل سینٹ چلا بھی جائے، سینٹ اس کو ریجیکٹ کر کے واپس بھیج بھی دے تو وہ بائنڈنگ نہیں ہوتا کسی صورت میں بھی. ٹھیک ہے نا، وہ قومی اسمبلی یا آپ کی پارلیمنٹ جو ہے فیصلہ اسی میں ہوتا ہے. ہاں، چند ایک ایسے سچویشنز ہوں گی جس میں سینٹ کا ایک ووٹنگ کے اندر رول ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ بہت کم رول ہے اس کا. تو یہ ایک بیسیکلی ایک ایسا ادارہ ہے جو کہ قائم تو کہنے کو اس لیے کیا گیا کہ تمام صوبوں کی متناسب نمائندگی کا ایک ادارہ موجود ہو، لیکن متناسب نمائندگی اگر ہم دیکھیں تو ایڈمنسٹریٹیولی ہم نے نیچے سے لے کر اپنی قومی اسمبلی سے لے کے پروونشل اسمبلی سے لے کے چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائیڈ ہی نہیں کیا ہوا صوبوں کو کہ ہمارا ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے سب کی ریپرزنٹیشن ہو سکے. کیا ساؤتھ پنجاب جو ہے وہاں کے لوگ ان کی ریفلیکشن سینٹ میں نظر آتی ہے؟ یا اگر ہم دیکھیں بلوچستان کے اندر جو مختلف ٹرائبل بیلٹس ہیں ان کی ریفلیکشن نظر آتی ہے؟ کیوں ہم نے ڈیوائیڈ نہیں کیا اس کو ایڈمنسٹریٹو پوائنٹ آف ویو سے چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کے اندر؟ بہرحال یہ ایک پولیٹیکل کوسچن ہے نا.